اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جن کو سننے کے بعد ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، اور پھر اگر آس پاس پڑوس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی کے اندر اگر یہ چیزیں ہوں تو اس کی فکر کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آج آنے والی رات ہے، اس رات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں گردش کر رہی ہے، پھر رہی ہے۔ ان میں سے ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو حقائق پر مبنی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملی ہوئی چیزیں ہوگی، اور پھر اسی سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو کچھ تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ امت اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، اس کا پورا لطف حاصل کر سکے، یہ رات اس کے لیے کامیاب و کامرانی کی طرف جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو اتنی مبارک ساعتیں ملنے کے بعد بھی وہ سعادت حاصل اگر نہ کر سکے تو محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو کچھ باتوں سے آگاہ فرمایا جس کا تذکرہ آج کرنا ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو بکر ایک قبیلہ ہے، اور عرب کے اندر ایک چیز یہ مشہور تھی، یہ مانی جاتی تھی کہ جس شخص کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوں گی وہ اتنا بڑا مالدار سمجھا جائے گا۔ قبائل کے مختلف نام بھی آئے ہیں، اس میں سے ایک بنو بکر بھی ہے جس کا نام آتا ہے کہ عرب قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں یہ رکھا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بنو بکر کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ اس رات میں مغفرت کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اتنی مغفرت ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو محروم کر دیا جا رہا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے تذکرہ فرماتے ہیں پہلے اس شخص کا جو شرک کرتا ہے، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت انسان کا ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ کیا ہر عمل کو شرک کہہ دیں گے یا کچھ؟ کیا ہے شرک؟ اصل شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا اصل معنی کیا ہے؟ شرک کے اصل لغوی اعتبار سے تو یہ ڈکشنری کے اعتبار سے تو کسی کو شریک ٹھہرانا، اور پھر شرک جو یہاں مراد لیا جاتا ہے شریعت کے اندر، عقائد کے اندر، وہ یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے زندہ کرنے والی اور مارنے والی، رزق دینے اور چھیننے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جس طرح مجھے اللہ رزق دیتا ہے، جس طرح مجھے اللہ پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، اسی طرح اس شخص کے بھی اختیار میں یہ ہے کہ وہ مجھے زندہ کرے یا مارے، یا مجھے رزق دے یا رزق چھینے، یا اگر فلاں سے اگر یہ کروں تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، یہ چیزیں شرک ہیں۔ اور رہا مسئلہ اولیاء اللہ کا، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم اولیاء اللہ کا واسطہ دینے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ ہمارے اکابر میں یہ چیزیں رہی ہے۔
جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر کوئی شخص وسیلہ لے کر، آپ کا واسطہ لے کر اگر دعا مانگتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ تو وسیلہ اور واسطہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن براہ راست کسی خاص، چاہے ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، مانگتے اگر ہیں اس سے کہ آپ دے دیجئے، آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، یہ شرک سمجھا جائے گا۔ یا اگر ایسا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے ان فلاں فلاں بزرگ کی بزرگیت کا، کہ وہ تیرے محبوب بندے تھے، وہ تیرے اطاعت گزار بندے تھے، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ تو ان کی محبت میں تو میرا یہ فلاں مسئلہ حل کر دیں، اس کی اجازت ہے، بالکل کر سکتے۔ لیکن براہ راست فلاں شخص سے آپ مجھے یہ چیز دے دیجئے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ واسطہ لیجئے بزرگوں کا، آپ واسطہ لیجئے انبیاء کا، آپ کو اجازت ہے، لیکن براہ راست ان اشخاص سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کسی بت پرستی کر رہا ہے یا وہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، کسی بت کے سامنے، تو وہ کفر ہے۔ اسلام، وہ مسلمان ہوتا اور اللہ کو بھی مانتا اور اللہ کے علاوہ کسی کو ٹھہراتا اپنا معبود یا اللہ کے علاوہ اپنا کارساز سمجھتا، تو ایسی صورت میں یہ شرک بنتا ہے۔ جو کافر جو بت پرستی کرتا ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شرک یہ تھا، اس سے بچنے کی ہر شخص کو کوشش کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس مبارک رات کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ دوسرا شخص جو اس مقدس رات کے اندر ہر شخص کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن ایک دوسرا شخص وہ ہے جس کو اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ گزشتہ غالباً یہ تذکرہ آیا تھا، لیکن پھر دوبارہ انتہائی مختصراً یہ سنیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا کہ میری عبادت کرو، اسی سے لگ کے یہ کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ جو نہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فوراً اسی سے رکھے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر دوسری جگہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جہاں اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب 15 کام ہیں جب امت کرنے لگیں گی تو اس پر سخت عذاب اللہ رب العزت مسلط کر دیں گے۔ کیسے عذاب؟ آسمانوں سے پتھر برسنے کے عذاب، چہروں کے بدل دیے جانے کے عذاب، مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العزت اس پر مسلط کریں گے۔ اس میں سے کون سا؟ وہ 15 گناہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میری امت اپنے ماں باپ، اپنی ماں کا کہنا چھوڑ کر بیوی کی ماننے لگے گا اور باپ کے مقابلے میں دوست کو اہمیت جب دینے لگے گا تو اس وقت انتظار کرو سخت آندھیوں کا، انتظار کرو چہروں کو مسخ کر دیے جانے کا، انتظار کرو آسمانوں سے پتھر اور آگ کی بارش کے برسنے کا۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں ماں باپ کی نافرمانی کے سلسلے میں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گھر بنائے ہوں، وہ گھر کروڑ 2 کروڑ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ماں باپ اگر آپ کو یہ کہیں کہ تو اس گھر سے نکل جا، اب آپ کے لیے اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم
جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور ماں باپ کا مقام وہ مقام ہے کہ یہ اپنے بچوں کی خوشی کے ساتھ اپنی خوشی رکھتے ہیں۔ ماں کی وہ محبت اور ممتا کو دیکھیے کہ وہ اپنی رات کی نیند کو بچے کی نیند کے ساتھ رکھتی ہے، اور بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتی ہے کہ کہیں اگر بچہ حرکت کرے تو فوراً اس کی آنکھ کھل جائے۔ وہ اپنے بھوکے پیٹ رہ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتی ہے، اور ماں وہ محبت کرتی ہے کہ اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اس کی زندگی کا کچھ حصہ لے لیا جائے اور اپنی اولاد کو دے دیا جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا واسطہ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان مقدس ہستیوں کی اگر نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی اس مقدس رات میں بھی اس کو مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ماں باپ کی فرمانبرداری کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے تو موقع ہے کہ وہ ان کی فرمانبرداری کر کے، ان کی اطاعت کر کے ان کا دل خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے ماں باپ گزر چکے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک گزر چکے ہوں تو ان کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے اور اسلامی تعلیمات ان کو یہ ملتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ وہ جس کی عزت کیا کرتے تھے آپ ان کی عزت کرے، وہ جن کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ ان کی موت کے بعد یہ حسن سلوک سمجھا جائے گا۔ اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسرا وہ گنہگار جس کی اس مقدس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے شراب پینے والا۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ اپنے علاج معالجے کی فکر کرتا ہے، طبیب سے رجوع ہونے کی فکر کرتا ہے کہ مجھے اس مرض کو ختم کرنا ہے، مجھے اپنا علاج کروانا ہے۔ لیکن کوئی ایسا مریض ہے جس کو اپنے مرض کی کوئی اطلاع نہ ہو، جس کو مرض کے سلسلے میں کوئی معلومات نہ ہو کہ وہ مریض ہے یا اس کے اندر وہ مرض ہے، تو وہ کس طرح طبیب سے رجوع ہوگا، وہ کس طرح اپنا علاج کروائے گا۔ اسی طرح ایسا شخص جس کو اپنے مرض کا پتہ نہ ہو، ویسے ہی یہ شراب پینے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیماری ہے جو دنیاوی نقصان بھی پہنچاتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے سخت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کے جسم سے رسنے والے پیپ اور خون کو پلائیں گے، اور اگر کوئی شخص اس سے بچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کی نہروں سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی ہے، وعید بھی ہے۔ بچنے کی فکر کرنا، کروانا، ہر شخص کی فکر ہمارے ذمے ہے۔ یہ ایسا مریض ہے جس کو پتہ نہیں ہے، اور ہر ایسی نشہ آور چیز جس سے نشہ ہوتا ہو، مختلف نام ہیں، ان چیزوں سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، اس لیے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خاص طور سے اس وقت جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اس طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، نشہ آور چیزوں کی طرف۔ تو بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان گناہوں سے، ان بری لتوں سے روکے، اپنے چھوٹوں کی فکر کرے تو اس گناہ سے بچ بھی جائیں گے۔ دنیاوی فائدہ تو ہوگا کہ بیماریوں سے بچ جائیں گے، اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس رات میں مغفرت کے مستحق بھی بن جائیں گے، اور پھر اسی طرح وہ پھر جنت کی نہروں سے سیراب ہونے کے مستحق بھی بنیں گے۔ اور بھی گناہ ہیں جن کا تذکرہ آنا تھا، انشاءاللہ اگر آگے موقع رہا تو آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچانے کی
توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں 1 منٹ صرف اس رات کی فضیلت ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل ہے کہ آپ قبرستان گئے تھے، ضروری نہیں ہے جانا، فرض نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل ہے، اس بنیاد پہ جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور مسنون عمل بھی یہ ہے، عیدین کے موقع پر، جمعے کے موقع پر اللہ کے نبی اہتمام کیا کرتے تھے، ہم کو بھی کرنا چاہیے ہمارے۔ اور یہ بات ہے، ابھی کل سوال آیا تھا یہ کہ ہم جا کر قبر پر سلام کرتے ہیں تو کیا ان کو پہنچتا ہے؟ تو ابھی فتویٰ یہ ہے کہ پہنچتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، تو اسی لیے جانا چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں قبر پر ٹھہر کر اگر آپ کو جو کچھ توفیق مل رہی ہے پڑھنے کی، پڑھنا چاہیے۔ اور رات میں کوئی عبادت کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، جو آپ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے پڑھے، ذکر کرے، جو اہتمام کر سکتے ہیں کرے۔ کوئی خاص عبادت اس سلسلے میں شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ فلاں کر لیجئے فلاں ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ کریے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی فجر قضا ہو جائے، اس کا اہتمام رکھیں کہ ہماری کم سے کم درجے میں اس رات میں یہ کرنا چاہیے، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں، بس یہی ہے۔ اور اگلے دن روزہ ہے، آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، رکھیے۔ فرض واجب کا درجہ نہیں ہے، رکھتے ہیں ثواب ملتا ہے، نہیں رکھتے ہیں گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن عبادات کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، آگے بڑھ کر عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔